بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ کو خوش آمدید۔ اللہ کرے کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کی زندگی میں خوشیاں، سکون اور ایمان کی تازگی لائے۔ آج ایک اور پوائنٹ پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے سوال پوچھے، میں بھی کہ آپ سے کسی نے پوچھا ہو اب تک، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہو، لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ آپ کو بخلا دیتا ہے، آپ ایک دم سے سٹپٹا جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس بندے نے یہ سوال کیا کیسے؟ یعنی آپ کے ذہن میں کہیں کوئی گنجائش، کوئی لچک، کوئی اس طرح کا نقطہ رہ ہی نہیں جاتا کہ وہ بندہ یہ والا سوال کرنے کا حق بجانب ہو، یا پھر وہ سمجھا جائے کہ واقعی ہی اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کوسچن کرے۔ دیکھیں، کوسچن کرنا تو ہر ایک کا رائٹ بنتا ہے، لیکن یہ جو بندہ کوسچن کرتا ہے یہ آپ کو ضرور ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کوسچن کیا ہے؟ یہ کوسچن ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا ہی کیا ہے؟ یقین کریں کہ یہ وہ سوال ہے، یہ ہمیشہ آپ سے وہی بندہ کرتا ہے جس کے لیے آپ نے واقعہ میں ہی حقیقتاً دل سے، نیت سے آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے، اور وہ بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اور جو زیادہ قریب ہوگا، مثلاً اولاد ہے آپ کی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے بہت اچھا براٹ اپ کیا ہے، اس کے باوجود بندہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے یا بچپن میں ہی آپ سے یہ کوسچن کر رہا ہے، میں بھی اس کی کہیں برین واشنگ ہو رہی ہو، میں بھی اس کو کہیں کوئی غلط طرح سے ڈیل کر رہا ہو، تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ دماغوں میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ یہ سوال آپ سے آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کا کوئی قریبی دوست، آپ کا کوئی عزیز و اقارب، آپ کا کوئی کولیگ، کوئی بھی بندہ آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے، اور یہ وہی سوال کرے گا جس کے ساتھ آپ نے واقعی دل سے کچھ نہ کچھ اس کے لیے کیا ہوا ہو، اس کے لیے محنت کی ہوئی ہو، اس کے لیے آپ دوسروں سے لڑے ہوئے ہوں، اس کی خاطر آپ نے گھر تک چھوڑا ہوا ہو، اس کی خاطر آپ نے غربت برداشت کی ہوئی ہو، اس کی خاطر آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہوئی ہوں، اور پھر جب وہ شخص آپ سے پوچھے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے کیا ہی کیا ہے اس کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے تو انسان ساکت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ صرف خاموش ہونا کافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہے، تھرو کمیونیکیشن ہم بہت سارے پرابلم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جب کمیونیکیشن گیپ آتا ہے تو بھی مسائل بڑھتے ہیں، لیکن سم ٹائم کمیونیکیشن بھی ڈینجرس ہو سکتی ہے، آپ کے لیے فیٹل ہو سکتی ہے۔ آپ اس وقت خاموش ہو جائیں، آپ ایک بار اپنے پوائنٹس اس کے سامنے رکھیں، اس کو تھوڑا سا یاد دلائیں کہ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کے بعد معاملہ اس پہ چھوڑ دیں۔ کیونکہ اگر یہاں پہ آپ کچھ دلیل دینے کی کوشش کریں گے، آرگیو کریں گے، اوپینین دیں گے، جسٹیفائی کریں گے، تو الٹی بات جو ہے وہ ساری آپ کی طرف آئے گی، اور آپ کا رشتہ بجائے اسٹرانگ ہونے کے وہ مکمل طور پر ٹوٹ سکتا ہے، منقطع ہو سکتا ہے۔ تو اس رشتے کو بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ کے جو دلائل ہیں وہ بحث و مباحثہ اختیار کریں اور آپ ایک دوسرے سے زیادہ دور ہوں، زیادہ دل میں کدورتیں آئیں، تو آپ اس بندے کو سارے پوائنٹ ایک بار بتا دیں کہ آپ نے اس کے لیے کس وقت کیا کیا تھا، اور اس کے بعد اس پہ چھوڑ دیں۔ اس رشتے کو تھوڑا سا گیپ دیں، آپ خاموشی اختیار کریں، آپ ڈسکشن کو اوائڈ کریں، اجتناب کریں، اس سے ہو سکے تو اس سے الگ رہیں کچھ دن، تاکہ وہ ریئلائز کر سکے، وہ اپنے آپ کو یا آپ کو جسٹیفائی کر سکے، اور اس اثنا میں آپ خود بھی اپنی بھی تنقید کریں، اپنے اوپر بھی تنقید کریں، اپنے آپ کو بھی جھنجھولیں، اور دیکھیں کہ ہر انسان کے عمل میں، علم میں،
کردار میں کہیں نہ کہیں کوئی جھول رہ جاتا ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بھی تھوڑا انالیسس کریں، تھوڑا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری طرف سے کہاں کوئی غلطی یا کوتاہی رہ گئی ہے، اور دوسرے کو بھی ٹائم دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ صفائیاں دیں گے، مشاورت کریں گے، دلائل دیں گے، تو وہی بندہ ہو سکتا ہے اس وقت مان جائے، لیکن اگلے چند ہفتوں میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں وہ دوبارہ آپ کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، پوچھے گا آپ سے ضرور کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ روز آئے دن آپ جو ہے وہ اسی سوال سے دو چار ہوں، آپ اسی ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے گزریں، آپ بجائے اس کے کہ اس کو صفائیاں دیں، آپ کی نیت کا اللہ ضامن ہے، وہ بہترین گواہ ہے، جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھیں۔ بندے اگر راضی رہتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، ان کی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اگر نہیں راضی رہتے تو پھر زبردستی تو کسی کو اپنے ساتھ بندہ نہیں رکھ سکتا، بندہ قائل کسی کو نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور اپنے ان پیاروں کا جن کے پیار کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ تو مہکتے رہیں ان پھولوں کی طرح، خوشبوئیں پھیلاتے رہیں، آسانیاں آپ کو میسر رہیں اور آسانیاں بانٹتے رہیں۔ چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔